الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 21 کو پڑھیں گے، اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 21 کا نام ہے وقف۔ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی کہ جس کلمے پر آپ وقف کریں اس کلمے کے آخری حرف پر اپنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ دوسری بات کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو، یا پھر دو زیر یا دو پیش ہوں، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو، تو اس حرف کو وقف میں ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر دو زبر موجود ہیں، ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن دو زبر موجود ہیں، تو پھر ہم اس کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ دو زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے۔ آگے کلمے کے آخر میں اگر گول تا آ جائے، یہ جو گول تا ہے، ایک تا وہ لمبے والی ہوتی ہے، ایک یہ گول والی، اگر یہ اس طرح کی گول تا آ جائے اور اس کے اوپر ڈبل زبر ہو، کوئی بھی چیز ہو، انہوں نے آگے بتایا کہ اس پر اگر کوئی بھی حرکت موجود ہے یا تنوین وغیرہ ہے تو وقف میں ہم اس کو ہا ساکن سے ہی بدلیں گے، تبدیل ہو کے ہا ساکن بن جائے گی گولتا، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت لگی ہو۔ آگے کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، ساکن پہلے ہی ساکن ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہو نہیں سکتے، اور جو حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جو آپ نے سبق نمبر 7 میں پڑھے ہیں، نہ وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ ہی کھڑا زبر وقف میں تبدیل ہو سکتا ہے، ان کی حالت وہی رہے گی۔ نون کتنی کا قاعدہ۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے ہم نون کتنی کہتے ہیں۔ تو دوبارہ سے اس کو ہم پڑھیں گے کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے۔ حمزہ وصلی سے مراد وہ والا حمزہ ہے جس کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں، وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، تو یعنی کہ وہ والا حمزہ ہے جس کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں، تو وصل میں یعنی کہ ملا کر پڑھتے ہوئے حمزہ وصلی کو ہم گرا دیں گے، اور جو تنوین ہے اس کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اس کو نون کتنی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیے، یہ چھوٹا سا جو نون لکھا ہوا ہے اس کو نون کتنی کہتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ آپ اچھے انداز میں سمجھ سکیں گے جب ہم سبق کو پڑھیں گے، اس سبق کو۔ مزید آگے علامات وقف ہیں، یعنی کہ آپ نے قرآن پاک میں اکثر بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا، جب ایک آیت مکمل ہوتی ہے تو آگے گول دائرہ بنا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ بھی دے دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ یاسین شریف ہے، یاسین دیکھے لکھا ہوا، اس کے بعد یہ گول دائرہ ہے، اس کا مطلب ہے وقف، یعنی کہ یہاں پر رک جائیں۔ تو جیم اوپر لکھا ہوا دیکھیں، یہاں پر گول دائرہ، اوپر لام الف ہے، یہاں پر گول دائرہ ہے لیکن اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ مزید آپ آگے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مقامات پر، یعنی کہ یہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، یہ جیم لکھا ہوا ہے، یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجئے جیم لکھا ہوا ہے، اور اس طرح سے بہت سارے علامات وقف آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی جب آپ قرآن پاک کو اوپن کریں گے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہم کون سی علامت پر کیسے وقف کریں گے۔ اب یہ گول دائرہ آتا ہے، جو گول دائرے کے اندر لکھا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت نمبر، لیکن گول دائرہ جب اکیلا ہوگا، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لکھی ہوگی، تو اس کا ہم سمجھیں گے کہ یہ وقف تام ہے، اس وقف کا نام ہے وقف تام۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آیت مکمل ہو گئی ہے اور آپ یہاں آپ کو رکنا چاہیے۔ اور مزید آگے چلیں گے، جب میم آ جائے، اکثر جگہ پر جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آیت کے درمیان میم آ جائے، گول دائرے کے اوپر لکھا ہو یا بغیر گول دائرے کے لکھا ہو، تو یہاں تو آپ کو ضرور ٹھہرنا ہے، یہاں پر آپ کو ضرور وقف کرنا ہوگا، یہ وقف لازم ہے۔ اس کے بعد تو ہے، بہت ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی کہ آپ نہیں بھی ٹھہرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں آگے۔ جیم جو ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ دونوں کام ہی کر سکتے ہیں۔ جو زا ہے یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی کہ پھر یہی ہے کہ زا پر آپ یا وقف جو ہے وہ کر لیں تو یعنی کہ جائز ہے، لیکن نہ ٹھہریں وہاں پر، اگر وقف نہ کریں تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ جو صاد ہے یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ وقف نہیں کرنا چاہیے، صاد پر ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف،
اگر آیت کے اوپر لکھا ہو، جیسا کہ گول دائرہ بنا ہوا اس کے اوپر لکھا ہو، تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے۔ اگر آیت کے علاوہ کسی اور جگہ پر لام الف لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نہ ٹھہریں۔ اگلی ڈیفینیشن ہے اعادہ۔ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی آیت پر، کوئی بڑی آیت آ گئی ہے، آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے اس میں کسی جگہ پر وقف کیا، اور جس کلمے پر آپ نے وقف کیا اور اس کے بعد آپ نے سانس لیا، وہاں سے نہیں شروع کرنا جہاں پر آپ نے وقف کیا تھا، اس سے آگے سے نہیں پڑھنا، بلکہ ایک کلمہ پیچھے سے ملا کر پھر آگے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ غور سے سنیے کہ ہم اس سبق کو کیسے بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد کھڑا زبر صا، دال زیر دی صادی، قاف یا زیر قی صادقی، نون زبرنا صادقین، گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے۔ یہاں پر وقف میں ہم زبر کو ساکن کریں گے، صادقین۔ لمبا اس لیے ہم نے کیا کیونکہ وقف کی وجہ سے نون ساکن ہوا اور اس سے پہلے یا مدہ تھا، تو یہ مد عارض بن گئی، تو اس لیے ہم نے اس کو لمبا کر دیا۔ ان سبھی میں جن کو ہم لمبا کریں گے، اگر اس سے پہلے حرف مدہ ہے ساکن حرف سے تو وہ مد عارض ہے، اگر حرف لین ہے تو وہ مد لین عارض ہے۔ نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی نادی، میم یا زیر می نادمی، نون زبرنا نادمین۔ آگے وقف کریں گے، ادھر بھی وقف تام ہے تو نادمین، میم سین پیش مس، تا زبرتا مست، قاف یا زیر قی مستقی، میم زبرما مستقیم۔ آگے وقف تام، میم ساکن ہوا، اس سے پہلے یا مدہ ہے تو لہذا مد عارض، مستقیم، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، تو وقف مطلق، ہا ساکن ہوگا، پہلے یا مدہ ہے تو مد عارض، فی، شین زبر شا، فا زبر فا، شفا، تا یا زبر تئی، شفتئی، نون زیرنی، شفتینی، وقف شفتین۔ ادھر نون ساکن ہے لیکن اس سے پہلے یا لین ہے، لہذا مد لین عارض۔ با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، بالحق، قاف زیر قی، بالحق، وقف بالحق، زیر ہے وقف میں ساکن کر دیں گے۔ آگے چلیں گے، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی نستعی، نون پیش نو، نستعینو، وقف مد عارض، نستعین، یا زبر یا، شین الف زبر شا، یشا، حمزہ پیش او، یشاء، تو وقف مطلق، حمزہ ساکن کریں گے مد عارض، یشاء، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، میاں قب، لام پیش لو، میاں قبلو، جیم وقف جائز، میاں قبل، شین ہا زبر شہ، را دو زیر رن، شہرن، وقف تام کریں گے، دو زیر وقف میں ساکن ہوتی ہیں، شہر، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، تو وقف مطلق، حمزہ ساکن ہوگا مد لین عارض، شی، قاف سین زیر قص، تو زیر طی، قسطی، آگے وقف قسط،
جیم وقف جائز کی علامت. لام ہا زبر لہ واو دو پیش ون لہون تو وقف مطلق لہو. قاف زبر قا دال یا زیر دی قدی را دو پیش رن قدیرن وقف تام. قدیر ڈبل پیش کو ہم نے وقف میں ساکن کیا. پہلے یا مدہ ہے تو مد عارض. با را زبر بر قاف دو پیش کن برقن جیم وقف جائز برق. با زیر بی ہا کھڑا زیر ہی بی ہی جیم وقف جائز بہ کھڑا زیر وقف میں ساکن ہوگی. عین زیر عی با الف زبر با عبا دال زیر دی عبادی ہا کھڑا زیر ہی عبادی ہی. آگے وقف تام کھڑا زیر وقف میں ساکن ہوگی عبادی. با زیر بی حمزہ میم زبر ام بی ام را زیر ری بی امری ہا کھڑا زیر ہی بی امری ہی. وقف تام کھڑا زیر وقف میں ساکن بی امری. مزید را با زبر رب با زبر با رب ہا الٹا پیش ہو ربہ وقف تام الٹا پیش وقف میں ساکن ربہ. حمزہ خا زبر اخ لام زبر لا اخلا دال زبر دا اخلدا ہا الٹا پیش ہو اخلدہ وقف تام الٹا پیش وقف میں ساکن اخلدہ. میم زبر ما واو الف زبر وا موا زا یا زیر زی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینو. وقف کریں گے وقف میں الٹا پیش ساکن ہوگا موازینو. حمزہ لام زبر ال فا الف زبر فا الفا فا دو زبر فن الفا فن. وقف ہم نے پڑھا تھا کہ ڈبل زبر کو وقف میں الف مدہ سے بدلتے ہیں. الفا فا عین لام زیر عل میم دو زبر من علمن وقف ڈبل زبر کو الف مدہ سے بدلیں گے علما. نون زبر نا با یا زیر بج نبج یا دو زبر ین نبیجن وقف تام ڈبل زبر کو الف مدہ سے بدلیں گے نبیجا. قاف واو پیش کو واو زبر وا قوا تا دو زبر تن قوتن. گول تا کو وقف میں ہم ہا ساکن سے چینج کریں گے. اس کے اوپر کوئی بھی چیز ہو اس کے نیچے ہو ہم اس کو ہا ساکن سے چینج کر دیں گے. قوہ را زبر را قاف زبر قا راقا با زبر با راقابا تا دو زیر تین راقاباتن. آگے وقف ڈبل گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے چینج کریں گے راقابہ. جیم الف زبر جا را زیر ری جاری یا زبر یا جاریہ تا دو پیشتن جاریتن. وقف میں گول تا کو ہا ساکن سے چینج کریں گے جاریہ. واو زبر وا تا زبر تا وتا واو لام زبر ول وتول لام کھڑا زبر لا وتول. آگے وقف کھڑا زبر حروف مد اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوں گے تو یہ کھڑا زبر ہے تو اس کو ویسے ہی رکھیں گے وتول.
इधर भी वैसे खड़ा ज़बर नहीं चेंज होगा, इधर भी खड़ा ज़बर वक्फ में चेंज नहीं होगा। मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल, हमज़ा वाव पेश ऊ, मिनल ऊ, लाम खड़ा ज़बर ला, मिनल ऊला। आगे वक्फ, मिनल ऊला, फा ज़बर फा, ता रो ज़बर तर, फतर, दौद खड़ा ज़बर दो, फतर दो, वक्फ फतर दो, वाव नून ज़बर वन, हा रो ज़बर हर, वन हर। आगे वक्फ वन हर, फा रो ज़बर फर, गैन बा ज़बर गब, फर गब, वक्फ फर गब, फा ज़बर फा, हा दाल ज़बर हद, फ़हद, दाल सा ज़ेर दिस, फ़हदिस। आगे वक्फ फ़हदिस, फा या ज़ेर फी, हा अलिफ ज़बर हा, फी हा। आगे वक्फे तो वक्फे मुतलक की अलामत है, हर अलिफ मदा वक्फ में तब्दील नहीं होगा। फी हा, ता हा ज़बर तह, ता ज़बर ता, तहता, दाल वाव पेश दू, तहतदू। जीम वक्फे जायज़, तहतदू चेंज नहीं होगा। कौफ वाव ज़बर कौ, लाम या ज़ेर ली, कौली। आगे वक्फे ताम, कौली। इसमें अलिफ मद्दा, इसमें वाव मद्दा, इसमें या मद्दा। हरफ मद्दा वक्फ में तब्दील नहीं होते। अब है नून कुतनी। नून कुतनी को कैसे पढ़ेंगे? ये असल में खैरन था, इसकी असली हालत है खैरन, इस कलिमे की ना खैरन, और ये है अल वसियतु। इसकी असली हालत क्या है? खैरन, इसकी है अल वसियतु। तो इसको पढ़ेंगे हम। अब ये आपने खुद से अंदाज़ा कर लेना है, मैं आपको इसमें भी बता दूंगा और आपने याद कर लेना है। इसकी असली हालत पढ़ी इस तरह से पढ़ी जाएगी खैरन, और वक्फ में हम इसको पढ़ेंगे मिलाकर, यानी कि जब वसल में पढ़ेंगे तो तनवीन ख़त्म करेंगे और ये नून कुतनी से हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे। खौ या ज़बर खै, रो ज़बर रो, खैरो, नून लाम ज़ेर निल, खैरनिल, वाव ज़बर वा, खैरनिल वा, صاد या ज़ेर सिज, खैरनिल वसिज, या ज़बर या, खैरनिल वसिय्या, ता पेशतु, खैरनिल वसिय्यतु। ये तो हमने पढ़ा वसल में। अब वक्फ में कैसे पढ़ना है अलग अलग। ये असल में था खैरन, तो वक्फ में कैसे पढ़ेंगे? खैर अल वसिय्यतु, ठीक है। वक्फ में दो ज़बर को हम अलिफ से बदलेंगे, खैर अल वसिय्यतु। अब ये असल में था शीबन, ठीक है, इसकी असली हालत है शीबन। ये है अस्समाउ, और इसकी दूसरी हालत ये जो लिखी हुई है इसको कहते हैं वसल वाली हालत। मिलाकर पढ़ने वाली हालत में कैसे पढ़ेंगे हम? शीन या ज़ेर शी, बा ज़बर बा, शीबा, नून सीन ज़ेर निस, शीबानिस, सीन ज़बर सा, शीबानिस्सा, मीम अलिफ ज़बर मा, शीबानिस्समा, हमज़ा पेश उ, शीबानिस्समाउ। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया मिलाकर दूसरी हालत में। पहली थी शीबन अस्समाउ, ये वसल वाली हालत है शीबानिस्समाउ, और वक्फ में हम इसको पढ़ेंगे शीबा, क्योंकि असल में शीबन था, वक्फ में हमने अलिफ मद्दा से बदला, शीबा अस्समाउ। ये असल में है मुनीबिन, ठीक है, ये मुनीबिन है इसकी असली हालत, और उदखुलूहा ये है इसकी असली हालत। और अब हम इसको पढ़ेंगे वसल में, यानी कि मिला के, मीम पेशमू, नून या ज़ेर नी, मुनी, बा ज़ेर बी, मुनी बी,
नून दाल जेर निद मुनी बिनिद खो पेश खु मुनी बिनिद खु लाम वाव पेश लू मुनी बिनिद खुलू हा अलिफ जबर हा मुनी बिनिद खुलू हा। अब वक्फ में हमने पढ़ा था डबल जेर, दो जेर और दो पेश को वक्फ में साकिन करेंगे, तो असल में ये मुनीबिन है। वक्फ में हम पढ़ेंगे मुनीब उदखुलूहा। अब इधर आ जाते हैं, ये है असल में मुबीनिन उकतुलू। असल हालत क्या है? मुबीनिन उकतुलू। और मिलाकर यानी कि वसल में कैसे पढ़ेंगे? मीम पेशमू बा या जेर बी मुबी नून जेरनी मुबीनी नून कॉफ जेरनी को मुबीनी को ता पेशतु मुबीनी को तू लाम वाव पेशलू मुबीनी को तुलू। अब वक्फ में दो जेर को साकिन करते हैं, असल में मुबीनिन है तो वक्फ में बनेगा मुबीन। ठीक है, वक्फ में मुबीन ओ को तुलू। अब आगे ये है कदीरुन अल्लज़ी, इसको कैसे पढ़ेंगे वसल में? कॉफ जबर कौ दाल या जेर दी कौदी रॉ पेशरू कौदीरु नून लाम जेर नील कौदीरुनिल लाम जबर ला कौदीरुनिल्ला दाल या जेर दी कौदीरुनिल्लज़ी। अब वक्फ डबल पेश को वक्फ में साकिन करते हैं, कौदीर अल्लज़ी। आगे खौ जबर खौ बा या जेर बी खौबी रॉ दो जबर रन खबीरन। ठीक है, ये असल में खबीरन है, और हम इसको जब मिलाकर पढ़ेंगे तो खबीर रॉ जबर रॉ पढ़ेंगे खबीर नून लाम जेर निल खबीरनिल लाम जबर ला खबीरनिल्ला दाल या जेर दी खबीरनिल्लज़ी। वक्फ दो जबर हैं तो अलिफ मद्दा से बदलेंगे इसको हम खबीरा खबीरा अल्लज़ी। इसी के साथ आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कल इंशाअल्लाह हम दूसरी क्लास में हाजिर होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।